السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ جی بچوں، کل آپ لوگوں کا پیپر ہے، تو اسی لیے سوچا کیوں نہ آپ کے پیپر کے لیے ایک ویڈیو بنا لی جائے جس سے آپ کو بہت ساری ہیلپ ہو جائے اور جس سے آپ لوگوں کا پیپر بہت ہی اچھا سا سولو ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو آرام سے دیکھنا ہے، اسی لیے میں نے ایک ایک چیز کو دکھایا ہوا ہے۔ آپ لوگ اس کو سٹاپ کر کے بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں اس کو ریڈ آؤٹ کرنے بیٹھی تو ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی، اور بہت سارے بچے اسی لیے بھی ویڈیو نہیں دیکھتے جو بہت لینتھی ہے۔ تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اس کو تھوڑا سا کلیئر کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ اسکرین پہ ہی سٹاپ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے اسکرین شاٹس لے لیں تو آپ اسکرین شاٹس بھی لے سکتے ہیں۔ تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ابھی میں انسولڈ شیئر کر رہی ہوں۔ آگے اسی ویڈیو میں نے سولڈ پیپر بھی شیئر کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آپ نے ان کوشچنس کو نوٹ کر لینا ہے اور آگے جا کے اس کا سارا سولڈ پیپر آپ نے دیکھ لینا ہے، جس سے آپ کی بہت اچھی سی تیاری ہو جائے گی۔ آپ نے اس کے ایک ایک سوال کو سمجھ کے کرنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بھی پرابلم ہے کسی بھی پیپر کے ریلیٹڈ، کوئی سبجیکٹ ایسا ہے جو کہ نہیں آ رہا آپ کو، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اردو میں ویک ہوتے ہیں، کچھ انگلش میں ویک ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں سب سبجیکٹس میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کسی پیپر کی ٹینشن ہے، تو آپ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی پیپر کی تیاری اچھی سی کروائی جائے گی، جس کو کرنے سے آپ بہت ہی اچھا سا پیپر دے کے آئیں گے۔ آپ خود بھی مطمئن ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھی 90% سے ابو ہی آئے گا انشاءاللہ۔ بس یہ سارے ایم سی کیوز ہیں۔ ایک ایک ایم سی کیوز کو ریڈ آؤٹ کرنا تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا، تو اسی لیے سوچا تھوڑے سے آپ کو گائیڈ لائن دے دوں۔ بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پیپر اٹیمپٹ بہت ہی بیسٹ وے میں کرنا ہے، کیونکہ جتنا ہی نیٹ اور جتنا ہی بیسٹ وے میں آپ نے پیپر لکھا ہوا ہوگا، آپ کے مارکس بہت اچھے آئیں گے۔ رائٹنگ بھی بہت ویلیو رکھتی ہے، اور آپ کی سپیڈ بھی اس میں تھوڑی سی فاسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اردو کا پیپر تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے۔ تو اپنی سپیڈ جو ہے وہ آپ نے فاسٹ کرنی ہے، اور جو کوشچن آپ کو بہت زیادہ بہت ہی اچھے طریقے سے آتا ہے، آپ نے سب سے پہلے وہ والا کوشچن کرنا ہے، اور تاکہ آپ سپیڈلی سارا کر لیں۔ اور کوئی کوشچن ایسا جو آپ کو آتا ہے اور لیکن اتنا بیسٹ وے میں نہیں آتا، تو آپ نے اس کو لاسٹ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وہ ٹائم پہ یاد آ جائے گا۔ اگر کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو پیپر لکھنے کے دوران، تو آپ نے سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو یاد آ جائے گی۔ تو جاتے ہوئے درود پاک بھی پڑھنا ہے، سیٹ پہ بیٹھ کے بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، سورۃ الم نشرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی بک کھولیں 3 دفعہ سورۃ الم نشرح پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس سے جو بھی آپ یاد کریں گے آپ کو بالکل بھی نہیں بھولے گا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں رٹا لگاتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ سورۃ الم نشرح پڑھ لیں گے تو آپ جو بھی پڑھیں گے آپ کے مائنڈ میں رہے گا، چاہے آپ رٹا لگا رہے ہیں۔ بلکہ اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک لائن بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے دماغ میں بیٹھ چکی ہوتی ہے، رٹا سسٹم نہیں ہوتا۔ یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبجیکٹیو پارٹ سولوڈ جو پارٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے جو ہے یہاں پر اس کو سٹاپ کر کے بھی آپ لوگ اس کو سارا یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ نے پیپر جیسے اب آپ تشریح اگر لکھ رہے ہیں تو تشریح آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہے۔ اسی طرح سے اگر خلاصہ لکھ رہے ہیں، خلاصہ بھی پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، لیکن خلاصہ جو ہے 1.5 پیج کا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس سے زیادہ ہوگا تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو مضمون بھی آپ نے پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ اور اگر آپ کو تھوڑے بہت اشعار آتے ہیں اس کے بارے میں، لائک آپ اگر علامہ اقبال کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں، یا پھر کسی بھی اس کو لے کے کسی استاد کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں، تو آپ نے تھوڑے سے اگر آپ کو اشعار آتے ہیں تو آپ اگر 1-2 اشعار اس میں ایڈ کر دیں گے تو وہ کافی اچھا امپریشن پڑے گا۔ تو اس سے بھی مارکس جو ہیں کافی میٹر کرتے ہیں۔ جب
پیپر چیکر جو چیکر ہوتا ہے وہ جب پیپر دیکھے گا کہ اتنا نیٹ ہے، اتنا کلین لکھا ہوا ہے، اور تو وہ ظاہر سی بات ہے ایگزیکٹ نمبر دے گا بالکل، اور اچھے نمبر دے گا وہ۔ جو بھی آپ لوگوں کی مین چیز ہو، لائک کوئی نام آ گیا، اگر آپ مضمون لکھ رہے ہیں اس میں علامہ اقبال کے بارے میں مضمون لکھ رہے ہیں تو وہاں جہاں علامہ اقبال کا نام یوز ہوگا اس مضمون لکھتے ہوئے میں، یا کسی بھی خاص جگہ کا نام یوز ہو رہا ہوگا تو آپ نے اس کو مارکر کے ساتھ لکھ لینا ہے تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے، تو یہ چیز بھی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے۔ آپ نے ایک کویشچن لکھا ہے، اگر ایک سوال ہے اور اس میں پارٹس ہیں تو آپ کو جو پارٹ آتا ہے آپ نے پہلے وہی پارٹ لکھنا ہے، وہاں پر بھی اسی پارٹ کو لکھنا ہے، لکھ کے چھوٹی سی لائن لگا لینی ہے، اس کے ساتھ دوسرا آپ نے پارٹ لکھنا ہے، اس طرح سے سارے پارٹس آپ نے لکھ لینے ہیں۔ جب وہ ایک کویشچن آپ کا سولو ہو جائے تو آپ نے بڑی ساری لائن لگا دینی ہے، پھر آپ دوسرا سوال شروع کر لیں گے۔ اس طرح سے آپ نے سوال کرنے ہیں، ایک سوال آپ کا جب پورا مکمل ہو جائے تو آپ نے بڑی سی لائن لگا لینی ہے، اور جب آپ کے سارے سوال مکمل ہو جائیں تو تب بھی آپ نے لائن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو شیٹ بچتی ہیں، کچھ بچے اس پہ لائنس لگا کے آتے ہیں، کچھ نہیں لگا کے آتے، تو اگر لگا کے آ جائیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کیڑے نہیں مارنے۔ پیپر جو ہے آپ نے نیٹ رکھنا ہے، نیٹنس جو ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے امپریشن اچھے پڑتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کٹنگ نہیں کرنی، ریموور وغیرہ تو ویسے بھی یوز نہیں ہوتا، تو کٹنگ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ رائٹنگ سپیڈ جو ہے وہ اپنی فاسٹ رکھنی ہے۔ جو ہیڈنگز ہوں وہ آپ نے مارکر کے ساتھ دینی ہے۔ اب اگر آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں تو مکالمے میں جو نام ہے ان ناموں کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب اسی طرح سے آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو درخواست لکھنے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو آتا ہوگا، خط لکھ رہے ہیں تو خط لکھنے کے بھی طریقے کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے، کیونکہ جو اوپر ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نام وغیرہ، نیچے بھی جو نام وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر کا جو اس کا پیٹرن ہے، نیچے کا جو پیٹرن ہے، وہ چیز بھی مارکس دیتی ہے، اور درمیان والی جو ہم سارا لکھتے ہیں ایک پیراگراف سا، وہ چیز بھی مارکس دیتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوپر کا پیٹرن ہم غلط لکھ کے آ گئے ہیں، نیچے کا بھی لکھ کے آ گئے ہیں اور درمیان میں بہت اچھے سے لکھا ہے تو ہمیں پورے مارکس مل جائے، نہیں، اس کے مارکس کٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں بار بار یہی بات کروں گی کہ جو سوال آپ کو بہت زیادہ اچھے سے آتا ہے آپ نے سب سے پہلے وہی اٹیمپٹ کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے باقی سوال آپ نے کرنے ہیں۔ تھوڑی سی سپیڈ اپنی فاسٹ رکھنی ہے، سپیڈ فاسٹ رکھیں گے تو فائدہ رہے گا۔ اردو کا پیپر لینتھی ہوتا ہے، اور جو رائٹنگ ہے رائٹنگ کو بھی کوشش کریں گے کہ نیٹ لکھ کے آئیں گے۔ اگر آپ کی رائٹنگ بہت پیاری نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، رائٹنگ پیاری ہو جائے گی، بس آپ نے اس کو تھوڑا صحیح سے لکھنا ہے، یعنی لفظوں کو ایک دوسرے میں گھسا کے نہیں لکھنا، لفظوں کو تھوڑا الگ الگ کر کے لکھنا ہے، بہت زیادہ کھلا بھی نہیں لکھنا اور بہت گھسا کے بھی تنگ کر کے بھی آپ لوگوں نے نہیں لکھنا، بہت پیارا سا لکھنا ہے تاکہ جب آپ خود بھی اپنا پیپر اٹیمپٹ کر کے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو اچھا لگے۔ کوئی بھی چیز ہے اگر ہم لینے چاہتے ہیں، جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے ہم وہی لیتے ہیں نا، آپ لوگوں نے یہی تیار کرنا ہے۔ اس پیپر کو بہت اچھے طریقے سے یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آپ نے تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ کافی آپ لوگوں کی ہیلپ ہوگی۔ اسی طرح میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، پیپر اچھے سے کر کے آئیے گا، ریویو ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔